This program is brought to you by السلام علیکم، میں سونیا رحمان قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں دا فرسٹ بلاسٹ. آپ کی مونچھیں ہیں، داڑھی ہے، چہرے پہ بال ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے. جی میں خواتین سے ہی بات کر رہی ہوں. کیا آپ کی جلد میں مسئلے ہیں، جھریاں ہیں جو آپ اب دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اب برداشت نہیں ہو رہی؟ کیا آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کی جلد جو ہے وہ تگڑی ہو رہی ہے یا وہ لٹک رہی ہے؟ تو ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ ہاں مہنگی تو ہیں، لیکن 5 سال ایک چیز کو کرتے ہوئے اور وہ مسئلہ حل نہ ہو، اس میں بھی پیسے خرچ ہوں گے. تو بہتر ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اور اسی کو ٹھیک کریں. بہت دلچسپ گفتگو ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں. کافی سوال جو ہیں ہمارے وہ پہلے آپ کو پتا ہے ہماری زندگی بڑی آسان ہوتی تھی. ہم جاتے تھے پارلر میں، زیادہ آپ اپنا اپر لپ اور آئی براؤز تھریڈ کرا لیتے تھے، ویکسنگ کرا لیتے تھے. اب ہمارے پاس 1 کروڑ آپشنز ہیں. کیا ہم لیزر کرانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں الیکٹرولسس زیادہ سوٹ کرے گی؟ اگر ہمیں فیشیل کرانا ہے تو ہم تھرماش کرائیں، میسو تھراپی کروائیں، یا ہم پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے، اور ایک اور جو بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہ بہت مہنگی ہے؟ تو اسکن ڈھیلی ہونے اور ڈروپ ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں صرف کریم سے نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے. کریمز ہی سستی نہیں ہوتی، اور بہت سستی کریمز تو الٹا اور نقصان کر سکتی ہے. کوئی ایسی خواتین نہیں ہے جن کی موچ نہ ہو، پاکستانی خاتون. میں نے آج تک کبھی تھریڈنگ یا ویکسنگ نہیں کرائی منہ کی. آپ کے لیے لیزر بہتر ہے یا الیکٹرولسس بہتر ہے؟ اتنے اچھے پین لیس اور چیپ لیزر آ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارلر. پارلر کیسے ہو گیا پارلر؟ میں آف کورس کوئی ایسی چیز پیشنٹ پہ نہیں کروں گی جب تک میں اپنے آپ پہ نہیں کی ہوگی. مجھے کیا کرانا چاہیے بتائیے؟ اس کا میں چیک امپلانٹ کر دوں، اس کے لپ اپر لپس کو ٹھیک کر دوں. اب کچھ کرنا ہے میں نے، اب بہت برا حال ہو گیا ہے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. اور آپ جو ہیں ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اس لیے آپ ڈاکٹر تسنیم ہیں کہ آپ سرجریز بھی کرتی ہیں اور لیزر ٹریٹمنٹس بھی کرتی ہیں. جی بالکل. آج میں زیادہ لیزر زیادہ کرتی ہوں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں صرف کریم سے نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے. جیسے کہ جھائیاں جب تک آپ کریم لگائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا بہتر ہوتی ہے، لیکن پرماننٹ نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. آفن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے. تو ہم چاہتے ہم ضروری ہے کہ ہم پگمنٹ کو بریک کریں تاکہ میکروفیجز آ کے لے جائیں. کچھ تھوڑا بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن جیسے ٹیٹو میں توڑ سکتے ہیں تو پگمنٹ کو بھی کلر کو بھی توڑ سکتے ہیں. تو جب کبھی کبھی یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ جلدی سے لیزر کر کے ختم کرے، جیسے ہیئر ریموول لیزر کر کے ختم کرے. تو اس طرح سے بہت سے لیزرز ہوتے، ہیئر ریموول لیزرز ہوتے، رنگ ہٹانے کے لیزرز ہوتے. اگر چہرے پہ لال قسم کا برتھ مارک ہے پیدائشی، اس کو بھی لیزر سے ہی ٹھیک کر سکتے 3-4 دفعہ. کریم جتنی بھی دیں گے کچھ نہیں ہو سکے گا. جیسے کہ اسکن ٹائٹ کرنی ہے تو جتنی بھی آپ کریمز لگائیں گے، ہزاروں کی کریم اور پیسے ضائع کریں گے، اس سے کوئی لفٹ نہیں ہوگا. سستی نہیں ہوتی کریمز ہی سستی نہیں ہوتی، اور بہت سستی کریمز تو الٹا اور نقصان کر سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ہو. کیسے نہیں ہے، اگر انسان کے پاس بجٹ ہے، اور ہر عورت کا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ اتنا میں اپنے پہ اسپینڈ کروں گی، اتنا گھر چلانے میں اسپینڈ کروں گی، تو پیسے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں اسپینڈ کرنے چاہیے. ایسے نہیں کہ ویسٹ کرے. تو میں چاہتی ہوں کہ صرف سن بلاک ہی لگائیں اگر کسی کے پاس، اور اگر ریئلی ٹائٹنگ چاہیے تو اتنے اچھے پین لیس اور چیپ لیزر آ گئے ہیں جو اسکن کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. اچھا، لیکن آپ جیسے لیزرز کی بات کر رہی ہیں کہ اسکن کو ٹائٹ کرنے کا، تو ڈرمابریشن اور یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آتی ہیں؟ یہ نیوٹریشن، مائکرو ڈرمابریشن اسموتھ ڈیڈ اسکن نکالے گا اور ایک فیلنگ دے گا. لیکن جب تک ہم نیچے کولیجن کو ڈی نیچر اور ٹائٹ اور ڈیزالو نہیں کر سکتے اور نیا کولیجن نہیں آتا، تب تک اسکن کیسے ٹائٹ ہوگی؟ آئی مین کامن سینس ہے کہ اسکن کی ٹائٹنس لوز کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز ہمارا کولیجن جو اسکن کے بہت نیچے ہے وہ لوز ہو رہا ہے اور پرانا ہو گیا ہے. جیسے بلڈ پرانا ہو جاتا ہے، اینڈ اٹس آلویز گڈ ٹو ڈونیٹ. ہم کہتے ہیں پلیز اب بلڈ دے، نیا بنے گا اور اچھا ہوگا، ڈونیٹ کرے. اسی طرح سے کولیجن جو اسکن کے نیچے کولیجن ہے پرانی ہو گئی ہے، تو اوپر اب مائکروڈرم کریں گے، آف کورس اسکن بہت فریش اور اچھی دکھے گی، لیکن
ٹائٹننگ نہیں کر سکتی. ہر چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, تب آپ بیوقوف بن سکتے ہیں جب آپ کو ہر چیز کا پتا نہیں کہ کس کا کیا فائدہ ہے. بہت اچھی چیز ہے مائکروڈرم, وہ پوز کو اسموتھ اسکن ٹیکسچر کرے گی, لیکن وہ اسکن کو نہیں لفٹ کر سکتی. اس کے لیے آپ کو ایک لیزر چاہیے جو اسکن کو کول رکھے اور اس کو ڈیمیج نہیں ہو, اور نیچے کی کولیجن گرم ہو جائے. اور نہیں, جب کولیجن ایک تو تب بھی ٹائٹ فیس ہوتا ہے, جب میں کرتی ہوں تو آدھا فیس کر کے ان کو جب تک دکھاتی ہوں, جب تک وہ لفٹڈ نہیں ایکسپٹ کرتی کہ ہاں میرا آدھا فیس ٹائٹ ہو گیا, کنٹورنگ ہو گئی, تب تک میں دوسرا سائڈ نہیں کرتی ہوں. میں مرر میں دیکھا نہیں, ڈیڈ یو سی اے چینج, آپ چینج دیکھ رہے ہیں, پھر میں دوسری سائڈ کروں گی. اور اس میں کوئی انجیکشن نہیں ہوتا, کوئی درد نہیں ہوتا. تو انفیکٹ میری پیشنٹ تھی جو ایکنی کی تھی, 16 سال کی جب آتی تھی, اور اب 20 سال کے بعد شی از لائک obviously 36. تو وہ میں آدھا فیس کیا, اس کو دکھایا, تو جب میں دوسرا سائڈ کرنے لگی تھی, پھر میں کب آؤں واپس, میں نے کہا بیٹا ابھی تو دوسرا سائڈ کیا ہی نہیں ہے میں نے. اور شکر ہے کہ بیچ منہ میں ان کو کہیں گھر نہیں بھاگنا پڑا, بچے نہیں رونے شروع ہو گئے کہ پتہ چلا آدھا شکل جو ہے وہ آپ کی ٹائٹ ہوئی ہوئی اور آدھا روئیں گے تو دیٹ ریمائنڈز می کہ یہ صرف 20-30 منٹ میں ہو جاتا ہے, تو اتنا کوئی 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے. اور اگر باہر بیٹھے بچے آ بھی سکتے ہیں, آنیسٹلی اتنا کوئی اس میں کوئی کٹ ہی نہیں ہے, تو اسٹرلائزیشن کی بات نہیں ہے. جب میں کاٹ نہیں رہی ہوں اور کچھ کر نہیں رہی ہوں تو بچہ آ بھی جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے کولیجن وغیرہ کی بات بہت کی ہے, تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ کولیجن ہوتا کیا ہے؟ کولیجن پورا ایک جیسے سیمنٹ ایک چیز, لیئرز اسکن کے اگر لیئرز ہے تو دیکھیں بون, فیٹ, ہاں ڈرمس, تو لیکن اگر ایپیڈرمس ہے, ڈرمس ہے, اور نیچے کولیجن ہے جو سلائڈ کرے گا. اگر وہ ایک سیمنٹ جیسے ہے اور وہ اگر ڈھیلا ہو گیا تو اسکن ول سلائڈ. سو گریوٹی سے ہم آپ دیکھیں گے جیسے اولڈ ہوتے ہیں تو اسکن ڈھیلی ہونے اور ڈروپ ہوتی ہے, اور دین یہ لائن آ جاتی ہے, یہ لائن آ جاتی ہے. اور پھر آفن ہم فلرز ڈالتے تھے پہلے, اور ابھی بھی ڈال دیتے ہیں, فلرز ڈالیں گے. اگر موومنٹ سے رنکلز آ رہے ہیں تو بوٹاکس ڈال دیں گے. لیکن میں پہلے کہوں گی کہ پہلے جو وجہ سے لائن آئی ہے وہ بیکاز آف کولیجن جو اندر کا لوز ہوا ہے اور گریوٹی سے نیچے ہوئی ہے, اس کو پل کریں گے تو پھر فلرز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اینڈ میں پرابلی آئی لوز لیس فلرز ٹوڈے دین 5 سال پہلے جتنا فلرز یوز کرتی تھی, یا 10 سال پہلے. اور بوٹاکس اور فلر جتنا میں 10 سال پہلے یوز کرتی تھی, آج 1-2 سال میں کم یوز کر رہی ہوں بیکاز میں اسکن ہی ٹائٹ کر دیتی ہیں. میں بہت ہی کیوریسلی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس انڈسٹری میں ہیں, جیسے کہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں تو یو آٹومیٹکلی ویئر یور اون کلوتھز, ایک وہ ایڈورٹائز آپ اس طرح کرتے ہیں, تو آپ اپنے اوپر کچھ کرتی ہیں کی جو ہوتی ہیں لوگ, کیونکہ اپنے اوپر تو آپ نہیں کر پاتی ہوں گی, یا کر لیتی ہیں خود ہی؟ جب میں بوٹاکس کرتی تھی تو اپنے آپ پہ کر دیتی تھی, دو آئی ایم ویری اسکیئرڈ آف. میں وہ اور ڈاکٹر ہوں جو درد سے بہت, یعنی اگر میں سرجری گائنی آئی ڈنٹ وانٹ, اور میں بہت, لیکن بوٹاکس کی نیڈلز بہت ہی انسولین سے بھی پتلی اسپیشل ہوتی ہے 31 گیج کی, تو وہ فی ایکوپنکچر کی نیڈل جیسے, تو وہ تو میں نے خود ہی کر دیتی تھی جب کرتی تھی. اب بھی نہیں ہے, دیکھے بوٹاکس ختم ہو گیا. This is if there was Botox then I couldn't frown or wrinkles نہیں آتے, but I now believe in skin tightening. تو میں تھوڑا سا کم بوٹاکس جہاں ضرورت ہوتی ہے. بوٹاکس now I use for narrowing the face, اور یہ bands, you know when you're 50 obviously there are bands and you can see no. So these are bands. So Botox 250 indicate وجہ استعمال کرنے کی وجہ, we can use it for 250 different things. But میں of course کوئی ایسی چیز پیشنٹ پہ نہیں کروں گی جب تک میں اپنے آپ پہ نہیں کی ہوگی. سو جو جیسے پیل جو میں بہت ہی اسٹرانگلی آج کل میرا فیوریٹ ہاٹ فیوریٹ ہے, جو 2009 FD اپروول جو ابھی ملا ہے, اٹ از FD approved فار فائن لائنز اینڈ رنکلز. جب US FD اپروو کرتا ہے تو اٹ بیکمز لائک آل اوور ورلڈ کریز. وہ جو پروسیجر ہے تو جس نے میرا کیا ہے وہ دیٹ از the person who انوینٹڈ. تو میں گئی تھی, تو ٹریننگ کے لیے گئی تھی, تو میں نے کہا تھا میرا کرے, بیکاز جب تک میرا آپ نہیں کریں گے میں کنوینس نہیں ہوں گی. جب کوئی خود ہی آپ
آپ پہ نہیں کرے گا تو آپ کو چوک جانا چاہیے. جب کوئی کھانا پکا رہا ہے اور خود نہیں کھائے گا تو you must never You must eat. never. I agree with that. So I don't do anything to a patient unless I've tried it at least once on my yourself. face. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کمرشل بریکس تو ہوتے ہی ہیں. گفتگو جاری رہے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی جھریاں ہیں, اگر آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ کی شکل بھی لٹک رہی ہے تھوڑی, یا اس میں وہ باؤنس نہیں رہی, یا وہ صحت مند آپ کی لک نہیں رہی جو پہلے تھی, تو آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے کیونکہ بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری رہے گی چھوٹے سے بریک کے بعد. نئی فیئر اینڈ لولی